رکاوٹیں ڈالی جاتی رہی ہیں۔ پی ٹی آئی نے 50 مرتبہ جو ہے وہ اس کیس کی کارروائی جو ہے وہ ملتوی کروائی ہے، یعنی 50 ٹائمز پی ٹی آئی کے وکلاء نے کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ کر کے جناب اس کی جو ہے وہ اس میں ڈیلے کرتے رہے ہیں۔ 9 ریٹ پٹیشنز انہوں نے دائر کی ہیں، یعنی اس سے بچنے کے لیے کہ یہ کیس جو ہے یہ کنکلوڈ نہ ہو، تو اتنی مرتبہ 50 مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ ملتوی کروایا کیس ایک بہانے یا دوسرے بہانے پہ، اور 9 ریٹ پٹیشنز کی ہیں، اور اس طرح سے 8 سال میں جو ہے یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکا۔ اب جب کنکلوڈ ہو گیا ہے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے اب وہاں پہ کیا رکاوٹ ہے۔ اب تو وہاں پہ کوئی ملتوی ہونے والی یا کوئی ریٹ پٹیشن والی بات ہی نہیں ہے۔ جو فیصلہ محفوظ ہے اسے الیکشن کمیشن نے لکھنا ہے اور اناؤنس بھی اس نے خود کرنا ہے۔ تو اب اس میں کون سی جو ہے وہ رکاوٹ ہے اور کیا اس میں اب مسئلہ ہے کہ یہ محفوظ فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا، اور یہ اناؤنس جو ہے اس کی متعدد بار جو ہے یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ جی کل ہو رہا ہے، اگلے ہفتے ہو رہا ہے، اور آج اب یہ جو ویک ہے اس میں بھی بات ہو رہی تھی کہ جی اس ہفتے میں ہو جائے گا، لازمی ہو جائے گا، اور اب یہ ویکینڈ جو ہے وہ کل لاسٹ ڈے ہے۔ تو اس لیے پی ایم ایل این کا، گورنمنٹ کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، حکومتی اتحاد کا، کیبنٹ میں بھی کل اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے، اور اس میں جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یعنی 350 کے قریب لوگ اور کمپنیز ہیں جنہوں نے غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے عمران خان کو، اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا براہ راست ان کمپنیز کا، ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے اور اسرائیل سے ہے۔ ان کے 4 جو ملازمین ہیں وہ آن ریکارڈ ہے، ناقابل تردید ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ لوگوں کو تو والا اور وہ جو ہے وہ ریڑی والا، یہ اپنے بتائیں نا، یہ اپنے ان کے چپڑاسی اور اپنے جو ان کے جو ہے وہ گول گپے والے اور ریڑی والے جو ہیں، ان 4 کے اکاؤنٹ میں تقریباً جو ہے وہ $750 ملین، یہ تو وہ ہے جو پکڑا گیا ہے۔ ویسے جب یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے بڑھیں گی اور اس کی جو ہے وہ فردر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ پتہ نہیں $750 ملین کا جو ہے وہ $7,000 ملین بننا ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے آئے ہیں، اور ان کے جو اپنے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کی اجازت دی کہ ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے جائیں اور یہ فنڈز جو ہیں ان کو جو ہے ان کو منگوایا جائے، جس میں عامر کیانی صاحب ہیں، سیف اللہ صاحب ہیں، ڈاکٹر ہمایوں صاحب ہیں، کرنل یونس رضا صاحب ہیں، طارق شیخ صاحب ہیں، سردار اطہر طارق صاحب ہیں۔ ان کو فی الفور جو ہے یہ گرفتار ہونے چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے یہ منی لانڈرنگ بھی بنتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی نہ قانون میں گنجائش ہے، اور آئینی طور پہ بھی جو ہے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ملک کے مفاد میں جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اور ہماری یہ استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ نہ صرف وہ فیصلہ اناؤنس کریں، بلکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جو حقائق مثل کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں، ایکشن بھی انہی کے مطابق جو ہے وہ پرپوز ہونا چاہیے، تاکہ قوم جو ہے ایک ایسے فرد سے جو کمپلیٹ جو ہے وہ خود بھی گمراہی کا شکار ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، عقل سے بالکل پیدل ہے، اور حماقت کی انتہا کے اوپر وہ فائز ہے۔ یعنی جو آدمی کل رات بھی یہ کہہ رہا تھا
اپنے مخالفین کو، جسے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی نے تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے ہیں، 1.5 کروڑ سے کم ہیں لیکن تقریباً، جبکہ پی ایم ایل این اکیلی نے جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 28 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور جو اتحاد ہے اس وقت، اس نے پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جس میں حالات آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں کن حالات میں الیکشن لڑنا پڑا، 2.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے۔ اسے کوئی یعنی پاگل انسان کو کوئی سمجھائے کہ تم کیا جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ تم اس ملک سے کہیں جو ہے وہ باہر پھینک دو گے؟ کس قسم کی تم گفتگو کرتے ہو؟ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم چور کہتے ہو، ڈاکو کہتے ہو، وہ تمہارے ارد گرد جو ہے، جو چور، جو ڈاکو جب وہ تمہارے ارد گرد بیٹھا ہے، اور تم نے جو لوٹ مار کی ہے، جتنے گھٹیا طریقے سے کی ہے، اس کا تم آج تک جواب دینے کو تیار نہیں ہو۔ 50 ارب روپے کی ڈکیٹی تم نے خود کی ہے، اور وہ ڈکیٹی جو ہے وہ کاغذات میں ثابت ہے، اور اس ڈکیٹی کے جو ہے وہ سلے میں تم نے 5 ارب روپے کی پراپرٹی حاصل کی ہے، وہ تمہارے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری اہلیہ محترمہ کے نام پہ رجسٹری ہے، تمہاری وہ فرح گوگی کے نام پہ رجسٹری ہے۔ آج تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا، آج تک تم نے اس کا جو ہے وہ بات نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں تم کرتے۔ یعنی اپنی ڈکیٹی کا، اپنے جرم کا، اپنے ارد گرد جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ 2 نمبر قسم کے لوگ تم نے جو بٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اعمال کا تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، اور اپنے مخالفین کو جو ہے وہ تم ہر وقت جو ہے وہ گالیاں دیتے ہو، ہر وقت جو تم کہ جی میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا۔ قومی مفاد تمہاری نظر میں صرف یہ ہے کہ اس میں صرف تم فعال کرتے ہو، باقی اور کوئی فعال ہی نہیں کرتا۔ اس قسم کے یعنی اگر تاریخ میں کوئی ایسا پاگل، کوئی ایسا احمق انسان، ایسا ڈی ریلڈ انسان کی اگر کوئی مثال ملتی ہے تو وہ ہٹلر سے ملتی جلتی ہے، جس نے اسی طرح سے اپنی قوم کو جو ہے وہ جذبات میں مبتلا کر کے، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے جو ہے وہ کس تباہی کا جو ہے وہ شکار کیا اس نے۔ یہ انسان جو ہے، اس کی بھی اگر قوم نے شناخت نہ کی تو یہ قوم کو جس حادثے سے 2-4 کرنے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شناخت اور اس کا ادراک جو اگر قوم نے نہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ بڑے نقصان سے 2-4 ہونا پڑے گا، اس ملک کو بھی اور اس قوم کو بھی۔ اب دیکھیں اس پاگل کا آپ اس کا طریقہ دیکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ یعنی پہلے تو کہہ رہا تھا کہ الیکشن کروائیں۔ چلیے، اپوزیشن میں پی ایم ایل این تو شروع دن سے اس رائے پہ یقین رکھتی تھی، لیکن بہرحال ایک اتحاد کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ہم اس کے اوپر کوئی ادروائز کوئی پشیمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک اتحاد میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے آرگومنٹس جو تھے وہ اس وقت کے حوالے سے کہ اب اگر کیئر ٹیکرز کو دیں گے گورنمنٹ تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، تو پھر کہاں پہ الیکشن لڑیں گے آپ؟ تو کس چیز کا الیکشن ہوگا؟ تو ٹھیک ہے، اس میں ایک وزن تھا۔ ہم نے اپنے پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے یہ فیصلہ قبول کیا، اور الحمدللہ یہ بات آج نہیں تو آنے والے وقت میں ضرور ہوگی کہ ہم نے اس سٹیج سے ملک کو جو ہے وہ باہر نکالا ہے۔ ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، اور جو مشکل فیصلے کیے ہیں، مہنگائی کی بات ہے تو مہنگائی کی بات صرف اس لیے ہے کہ ہم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اور اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ تو جو پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کا معاہدہ تو یہ کر کے گیا ہے، یہ باقاعدہ جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کے سگنیچر ہے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ وہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کا وعدہ ہے، آپ نے اس کے مطابق کرنے ہیں۔ تو مہنگائی اگر ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے نا، اور کوئی تو ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ دوش دیا جا سکے۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں، اور اس بات کا کریڈٹ بھی بالکل لیں گے، ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی سٹیج سے جو ہے وہ باہر نکالا۔ اور آج الحمدللہ باقی ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا، اور ایسے حالات بھی نہیں ہیں، اور بہت ہی جو ہے وہ قابل اطمینان جو ہے وہ بات ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چلے، بات ہو رہی تھی کہ الیکشن کی، ہم تو اب بھی، میرا لیڈر میاں نواز شریف تو آج بھی اس بات پہ ہے،
وہ کل بھی اسی بات پہ تھا, کل سے پہلے بھی اس بات پہ تھا کہ جی ہمیں الیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. آپ اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ چینج کریں. آپ مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو مقرر کرنے کا ایک آئینی طریقہ کار ہے, اس آئینی طریقہ کار کو آپٹ کیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مقرر کیا, اور اس کا نام کس نے دیا؟ اس نے خود دیا. اس وقت کی گورنمنٹ, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس کا جو ہے وہ نام دیا. اب اس کو ہٹانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ جوڈیشل جو کونسل ہے. وہ بھئی اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں جوڈیشل کونسل میں, اگر آپ کے پاس کوئی ایلیگیشن ہے تو وہ بھیجیں آپ وہاں پہ, اور اگر وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے تو ہٹ جائے چیف الیکشن کمیشن اور آئینی طریقے سے دوبارہ کوئی نیا مقرر ہو جائے. لیکن یہ تم جس طرح سے کہہ رہے ہو, دھون سے, دھمکی سے, اس طرح سے کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر اس طرح سے وہ تبدیل ہوگا تو پھر کل کو کہیں گے چیف جسٹس کو بھی تبدیل کر دیا جائے, کل کو کسی پر اور, یعنی اس طرح سے تو ملک چل نہیں سکتا. لیکن آپ یہ دیکھیں, اس کی حماقت دیکھیں اور اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ وہ اب یہ مطالبہ رات اس نے کر دیا ہے کہ جی پہلے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مقرر ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. اور ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کے لیے آپ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کریں. وہ بھی تمہاری بھی تو گورنمنٹس ہیں نا دو, ان کے ڈیزالو ہوئے بغیر تو الیکشن نہیں ہو سکتے. تو کرو نا پہلے ڈیزالو, اگر تم اتنی جو ہے وہ الیکشن سے تمہاری کمٹمنٹ ہے. وہ بھی صرف ڈرامہ ہے, اور اس قسم کا یعنی پروپیگنڈے اور ڈرامے کے اوپر جو ہے یہ اپنی سیاست کو چلاتے آ رہے ہیں. بہرحال جی ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ جو ہے وہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا فیصلہ, ہمارے فیصلے تو جو ہمارے حق میں تھے وہ آئے نہیں, خلاف ہمارے فیصلہ کوئی رہ نہیں گیا. ہمارے خلاف تو سارے فیصلے جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو اس لاڈلے کے خلاف جو ایک فیصلہ ہے اسے اب 8 سال ہو گئے انتظار کرتے قوم کی, اور اب محفوظ ہوئے بھی میرا خیال ہے کو 8 ہفتے ہو گئے ہیں. اس فیصلے کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ آنا چاہیے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. یہ تو اچھا مطالبہ ہے, 8 سال ہو گئے ہیں, جائز مطالبہ ہے. ایک 8 سال ہو گئے ہیں, ایک اور کیس بھی ہے ماڈل ٹاؤن کا, آپ سمجھتے ہیں اس کا بھی جلدی سے فیصلہ ہونا چاہیے؟ اور جو آپ نے بات کی اگلی الیکشنز کی, تو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, آپ انگیج کریں گے عمران خان کو اس حوالے سے یا پی ٹی آئی کو؟ جی پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے, ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو چکا ہے. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو وہ فیصلوں کی کاپیز جو ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہے وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا. اس میں جو ہمارے اوپر الزام لگایا تھا, نہ صرف ٹرائل کورٹ سے بلکہ سپریم کورٹ تک ہمارے خلاف, ہمارے سے مراد میرے اور وزیر اعلیٰ اس وقت کے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. پولیس ملازمین کے خلاف جو کیس ٹرائل کورٹ میں انڈر یعنی زیر سماعت ہے, اس میں جو ہے وہ مدعی خود انٹرسٹڈ نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کیس کو سیاسی طور پہ ہمارے گرد گھمانا چاہتے تھے, وہ گھوم نہیں سکا, تو اس لیے اس کیس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر وہ وہاں پہ آپ اپنے بیان اور اس کی پیروی کریں تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ جتنی جلد ہونا چاہیے اس سے جلد جو ہے وہ ہو سکتا ہے. باقی رہی بات کہ ہم اس کو جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ڈائلاگ میں ہم اس کو کیا کریں گے, دعوت دیں گے اس کو. وہ بات جو ہے اس پاگل کو جو وہ ہم اسے کہتے ہیں, ہم نے جب بھی اسے کہا, جب بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آئیں جی چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی کریں, آئیں جی بیٹھ کے بات کریں. بلاول صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیں. یعنی وہ تو ایک پاگل آدمی ہے. اس کو آپ مجھے بتائیں کہ کس انداز سے ہم ڈائلاگ میں جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں. وہ آپ دیکھیں, یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ بنی نہیں تھی, وہ دھمکیاں دے رہے تھے. اسی طرح سے اس کے حواری جو ہیں کہ جی فلاں کو ہم رندہ پھیریں گے, آئی جی کو ہم یہ کریں گے, چیف سیکرٹری کو ہم یہ کریں گے, فلاں کو ہم جو ہے وہ چوک میں کھڑا کریں گے, فلاں کو ہے جو ہم گرفتار کر کے اس کو گھسیٹ کے اسمبلی میں لے کے آئیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہو رہی تھیں, اور انہی کے جواب میں جب پھر میں نے بات کی تو اس کے اوپر بڑی ان کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی ہے. حالانکہ میں نے جو بات کی تھی, میں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ ایسا ماحول پیدا کریں گے
تو پھر فیڈرل حکومت کے پاس آئین میں اس کا طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے، پھر اس کو جو ہے وہ بروئے کار لایا جائے۔ صاحب حکومت آپ کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے، یہ مقدمات ہونے چاہیے، تو یہ کب ہوں گے؟ آپ خود اس پہ ٹرائل پہ کیوں نہیں جا رہے اس کے خلاف؟ کوئی ایف آئی آر ایسی کی ہے کہ حکومت کے نہیں سن لیں، حکومت کے پاس کسی کو گرفتار کرنے یا کروانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے منسٹرز پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ پیشین گوئیاں کرتے رہیں کہ جی کل فلاں گرفتار ہوگا، پرسوں فلاں گرفتار ہوگا، گرفتار ہونے کا کرنے کا اختیار نیب کے پاس ہے، اور نیب چیئرمین انڈیپینڈنٹ ہے، اور آج جو نیب کا چیئرمین ہے میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی حکومت جو ہے اسے یہ کہہ سکتی ہے کہ تم فلاں کو گرفتار کرو فلاں کو نہ کرو۔ گرفتار کرنے کا اختیار جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے، اینٹی کرپشن کے پاس ہے، دوسرے اداروں کے پاس ہے۔ وہ ادارے جو ہیں وہ جو معاملات ان کے سامنے ہیں اس میں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ انکوائری ہو رہی ہے۔ اگر کسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کوئی مقدمہ بنتا ہے درج کریں، گرفتار کریں، نہیں بنتا نہ کریں۔ ہمارا معاملہ جو ہے، ہم جب وہ ہمارے متعلق بات کرتے ہیں، حقائق کے برعکس بات کرتے ہیں، اور وہ جھوٹے مقدمات جو ہمارے خلاف بنائے ان کا وہ ذکر کرتے ہیں، تو ہم صرف ان کے جو خلاف حقائق ہیں ہم ان کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ اگر کسی بات کو ہم نے رسپونڈ تو کرنا ہے نا۔ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں وہ القادر ٹرسٹ والی یا 50 ارب والی یا 5 ارب والی، تو وہ آپ کے سامنے 2 جمع 2 4 یہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ رجسٹریاں پیش کی، انتقال پیش کیے، اور وہ اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے اسے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم ان کی نشاندہی جو ہے وہ ان معنوں میں کرتے ہیں، ان معنوں میں نہیں کرتے کہ حکومت گرفتار کروائے گی کوئی اپنا پریشر ڈال کے اداروں پہ۔ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، نیب انڈیپینڈنٹ ہے، انکوائری کرے، جو کیس بنتا ہے اس میں گرفتار کرے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پنجاب حکومت کا مستقبل یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے کیبنٹ بنائی 186 لوگوں کی، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ 1 مہینہ حکومت چلے گی۔ اگر انہوں نے 186 لوگوں کو وزیر نہ بنایا تو پھر جو ہے 10-15 لوگ ہمیں میسر آ جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ پھر جو ہے یہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے چلے گی۔ جیسے ہم چلے ہیں ویسے یہ چلیں گے، اس سے کوئی برعکس نہیں چل سکیں گے۔ جو صورتحال آپ دیکھیں نا، 186 ووٹ چاہیے، 186 ان کے پاس ہیں، 1 زیادہ نہیں ہے، اور 179 ہمارے پاس ہیں، جبکہ 3 ووٹ ہمارے جو ہیں وہ بہرحال ادھر ادھر ہوئے۔ اب دیکھیں وہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں یا واپس آتے ہیں، تو ووٹ تو سارا 7 ووٹ کا فرق ہے۔ 4 بندے آؤٹ آف 371، 371 جو ہے وہ اگر چینج ہوتے ہیں تو پھر چینج آ جاتی ہے۔ تو اس لیے پنجاب حکومت کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس قسم کی بڑکے شڑکے نہ لگائیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اسمبلی توڑ دیں، اور KP کی اسمبلی بھی توڑ دیں۔ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس اپنے مطالبے میں مخلص ہیں، اپنے مطالبے سے مخلص ہیں، یہ بات میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور اگر میری جماعت کا یا PDM کا بھی کوئی بندہ میری اس بات سے اختلاف کرے گا تو میں اسے یہ دلیل پیش کر سکتا ہوں کہ بھئی ہم جب تھے PDM میں تو ہم یہ کہتے تھے کہ اگر اپوزیشن جو ہے جو 100 سے زیادہ تعداد ہے ساری قومی اسمبلی سے باہر آ جائے استعفیٰ دے کے، اور پنجاب اور سندھ اسمبلی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈیزالو کر دیں، تو دیر ول بی نو بائی الیکشن، دیر ول بی جنرل الیکشن۔ وہی فارمولہ آج میں بات کر رہا ہوں، یہ کر دیں دونوں۔ یہ 100 آدمی نے جس نے استعفیٰ دیا ہے وہ استعفے دیں نا، استعفے آ کے کہیں اسپیکر سے کہ جناب ہم نے، یا آن دی فلور آف دی ہاؤس آ کے کہیں کہ جی ہم نے استعفے دیے، اسی وقت ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اور یہ دونوں اسمبلی جو ڈیزالو کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن، دیر ول بی جنرل الیکشن۔ KP اور پنجاب اسمبلی اگر وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو کیا اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی؟ میں یہ بات اس دلیل کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر ہم خود بھی یقین رکھتے تھے کہ ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہی ہوگا۔ تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آج کوئی بات بدل تو نہ گئی۔ اگر 100 سے زیادہ آدمی جو ہے وہ
اسمبلی سے ریزائن کرتا ہے اور 2 آؤٹ آف 4 اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر ضمنی الیکشن ہوگا؟ نہیں، میرا یہ بطور سیاسی ورکر کے میری رائے ہے. باقی میری جماعت یا پی ڈی ایم اس کے اوپر کیا سٹانس لیتی ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا. سر آپ 88 سے اپ اینڈ ڈاؤن، کبھی منسٹر ہوتے ہیں کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس تو کیا سمنا باد اور ڈی ٹیک نہیں گھر موجود ہے، تو یار اسی کے ایک منسٹر ہے چکے ہیں فواد چودھری صاحب، جنہوں نے کل ایک انتہائی غلط بات کی آپ کے متعلق، تو انہوں نے گزشتہ دنوں 1 ارب 10 کروڑ کی جائیداد خریدی ہے علیم خان سے، تو اس بارے میں بھی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2، 3 مہینے 10 روز ہو چکے ہیں آپ کو اقتدار میں آئے ہوئے، تو کیا جو گزشتہ دنوں حج کرپشن ہوئی ہے اس پہ بھی آپ کوئی انویسٹیگیٹ کریں گے؟ وہ بھی انہی لوگوں نے کی ہے جو عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے. دیکھیں جی 2 باتیں آپ نے کی ہیں. دیکھیں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پچھلے دنوں غلطی سے ایک ایسی بات کر بیٹھے، وہ ہر دفعہ وہ بات کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے کر دیتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے. وہ بات انہوں نے کر دی، وہ سچی بات تھی. انہوں نے میرے کیس کے متعلق وہ بات کر دی کہ جی وہ کیس جو ہے وہ غلط ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں جو ہوا، اور اس کے بعد ان کو جتنے لتر وہاں پہ پڑے، ان لتروں کی پاداش میں اب ان کے لیے یہ مجبوری ہو گئی ہے کہ روز میرے خلاف کوئی نہ کوئی غلط بات کریں یا مجھے گالیاں دیں، تاکہ وہاں پہ ان کی یہ پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ وہ ان کی میرے ساتھ کوئی ہمدردی یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کام کرتا ہے. میں نے بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی کے پہلے 15-20 سال جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پریکٹس کی، اور اسی طرح سے فواد چودھری صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ بھی لا میں پریکٹس جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اور بزنس بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوگا. اگر انہوں نے کوئی جائیداد بنائی ہے اور وہ جائز طریقے سے بنائی ہے تو بالکل ان کو جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد رکھے. ہمارے خلاف انہوں نے جو ہے وہ نیب کو پیچھے لگایا تھا، تو اللہ کے فضل سے جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں ہر چیز کی جو ہے وہ ان کو رسید پیش کی، جو جہاں سے خرید کی تھی وہ سارا پیش کیا. جب کچھ نہیں بنا تو انہوں نے پھر ہیروئن ڈال دی. تو اس وقت تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ اگر ادھر بن جاتا تو کم از کم یہ اتنا برا مقدمہ تو یہ نہ فیس کرنا پڑتا. تو جو انہوں نے جائیداد خریدی ہے، اگر تو 1 ارب روپیہ ان کے پاس جائز طریقے سے ہے تو بالکل ان کو خریدنی چاہیے. لیکن اس بارے میں انکوائری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو متعلقہ ادارے ہیں یہ انفارمیشن ان تک ہے، ان کو کرنی چاہیے. جی رانا صاحب، آپ رانا صاحب لا ایکسپرٹ بھی ہیں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، 5 ججوں کی تعیناتی کی جا رہی ہے، اور بڑا شور ہے کہ جونیئر جو ججز ہیں ان کو ایلیویٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور اس پر کافی ڈیمانڈس بھی آ رہی ہیں. تو آپ کے حکومت کے 2 نمائندے بھی اس کا حصہ ہیں، اٹارنی جنرل اور وزیر خانہ، تو کیا ڈائریکشن ہے ان کو؟ کیا ہے کہ وہ جونیئر لوگوں کو سپورٹ کریں گے یا کوئی ادروائز ان کے لیے ڈائریکشن ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم بارز کے ساتھ ہیں. بارز ہمیشہ جو ہے انہوں نے ان جو مافیا ضمیر ہیں، یعنی لیگل فرٹرنیٹی جو ہے، برادری جو ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہمیشہ جو ہے وہ بارز کے تھرو ریفلیکٹ ہوتی ہے. بارز کا یہ موقف ہے کہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. پک اینڈ چوز سے نظام عدل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس لیے وہ جونیئر کو سینئر پہ ترجیح دے کے اس کو سپریم کورٹ لانے کے خلاف ہے. تو اس لیے ہماری پہلے بھی یہی پالیسی تھی پی ایم ایل این کی، اور آج بھی ہم اسی کے حق میں ہیں کہ بارز کا موقف درست ہے، اور یہ پک اینڈ چوز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ذوالفقار برہمانی ٹائم نیوز. یہ سپریم کورٹ نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا آرٹیکل 6 لگانے کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے تو آپ نے بات کر لی، لیکن آرٹیکل 6 جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے یونین کے حوالے سے، تو
तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कल काबीना के अंदर ले जाएंगे, अगर काबीना नहीं जाएगी तो फिर इमरान खान सामने का जो बात की गिरफ्तारी की, तो वो आप काबीना में ले गए थे, वहाँ कोई डिस्कस हुई थी कि ये नहीं देखिए, कल जो आपने सर गवर्नर रूल की बात की है, तो बाकी जो उसके रद्द-ए-अमल आया है कि 18वीं तरमीम के बाद इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता और आपके पास ये गुजरा बाकी जो सब्जेक्ट डिसोन थे आपके इस पर। देखिए मामला ये है कि आर्टिकल 232, 233, आर्टिकल 147, 148 और 149 क्या वो रिडंडेंट हो गए हैं? ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने वो इक़दामात किए जिन इक़दामात का उन्होंने बरसरे आम इजहार किया है कि हम वफाकी हुकूमत के वज़रा को या मेरा नाम लेके उन्हें हम पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे, हम रंदा लगाएंगे चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को, हम फ़लाँ को जो है वो गिरेबान से पकड़ के असम्बली के सामने लाएंगे, फ़लाँ को बाकायदा ऑफिस के नाम लिए हैं, उनको हम गिरेबान से पकड़ के चौकों में खड़ा करेंगे। तो अगर अनारकी और अफरा तफरी की ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो मैं समझता हूँ कि फिर आइन में ये चीज़ मौजूद है और वफाकी हुकूमत को जो है वो फिर जो है वो इन एक्शन जो है वो आना चाहिए। आखिरी सवाल शराफत कादमी साहब, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 की देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 6 की बात की है, देखिए उसमें अजाफी नोट में ये ज़िक्र है, आर्टिकल 6 का ज़िक्र तो नहीं है, लेकिन इस प्रैक्टिस को जो है वो इसको रोकने और इसके ऊपर एक्शन। देखिए एक तो ये बात है कि जो भी बात होती है हम हर वक्त जो है ना आर्टिकल 6 के दौड़ के चले जाते हैं कि जी आर्टिकल 6 लगा दे। देखिए आर्टिकल 6 के तकाजे कुछ और हैं। अगर एक आदमी जो है वो एक मुसल्ला जथे के साथ कैपिटल ऑफ द कंट्री के ऊपर जो है वो चढ़ाई करता है तो वो बिल्कुल वेजिंग वार है, बगावत है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन हम उसको भी ले जाते हैं खींच के जी आर्टिकल 6 है। वो भाई ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके लिए पीनल कोड भरा पड़ा है और दूसरे लाज हैं, प्रोसिक्यूट होना चाहिए उसके तहत, और उस प्रोसिक्यूशन की जो है वो इजाज़त ठीक है कैबिनेट ने देनी है। और लेकिन मैंने उस वक्त मैंने वहाँ पे यही गुजारिश की थी कि कैबिनेट इसको आर्टिकल 6 को छोड़ें, आप इसको प्रोसिक्यूट करने की जो है वो इजाज़त दें। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसे आप जो टच स्टोन है आर्टिकल 6 का उसके ऊपर ले जाने की बजाय अगर उसको आप यानी प्रोसिक्यूशन के खाते में लाते हैं, आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं, पार्लिमानी कमेटी में इन लोगों को सबको जो है वो हाज़िर करें, पार्लिमानी कमेटी जो है वो इसको इंक्वायर करे, पार्लिमानी कमेटी इंक्वायर करने के बाद चलें। अगर वो कहती है आर्टिकल 6 लगता है 6 उधर भेज दें, अगर वो कहते हैं कि सेक्शंस ऑफ पीनल कोड में जो है वो ट्राई होने चाहिए तो वहाँ पे प्रोसिक्यूट हो जाए, अगर वो कहती है ये नाहल होने चाहिए तो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए। यानी देयर आर सो मैनी वेज, तो इसलिए हम वो सिर्फ इसको फोकस कर देते हैं आर्टिकल 6 के ऊपर। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो अभी तक की जो पेशरफ्त है वो यही है कि ये अजाफी नोट का ये चीज़ें हिस्सा हैं, लेकिन ये फैसले का जो है वो उस तरह से हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके ऊपर एक सब कमेटी बनाई गई है और उसमें जो है वो इन चीज़ों के ऊपर गौर होगा। मेरा मौका वहाँ पे वही है जो मैंने अभी अर्ज़ किया है। शराफत कादमी साहब और सरबत से इसके बाद आप फैसला नहीं सुना था जी तो क्या हुकूमती इत्तेहाद उसके सामने पुरअमन एहतजाज करेगा? जी हम चाहते तो नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने कोई एहतजाज के लिए जाएं, लेकिन हमारी ये डिमांड है और हमें उम्मीद है कि हमारी ये डिमांड बड़ी जेन्युइन है और इस फॉरेन फंडिंग अकाउंट का फैसला जो है वो फॉर अनाउंस होना चाहिए, क्योंकि अब इसमें कोई रुकावट है नहीं, अब तो ये महफूज है ना, अब तो कोई अंडर ट्रायल तो है नहीं है। जी अब्दुल्ला साहब, दो पेशनगोइयाँ खासकर ताकतवर हल्कों से आ रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इक़्तिदार में लाकर डिस्क्रेडिट किया गया और उनके सारे गैर मकबूल फैसले उनसे लिए गए और अब इमरान खान साहब के लिए जो है रास्ता दोबारा हमवार किया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून वन गली में? और दूसरा सवाल ये है कि IMF और दीगर मुआहदे को इमरान खान ने किए थे, लेकिन आपसे 3 साल और 10 दिन की हुकूमत में डॉलर 50 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप नहीं समझते ये विफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ हुकूमत की नाकामी?
دیکھیں 3 ماہ اور 10 دن کی جو کارکردگی میں ڈالر کے بڑھنے یا مہنگائی کے بڑھنے کی بات ہے تو یہ جو ہے یہ سارا ملبہ جو ہے یہ پچھلے 3.25 سال پہ جاتا ہے، اسے آپ 3 سال کے اوپر جو ہے وہ محدود نہیں کر سکتے. اور ڈالر کے بڑھنے میں 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ اپنی ان شرائط کے اوپر وہ ڈٹ گیا اور کسی قسم کی رعایت دینے سے اس نے انکار کر دیا کہ اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کرتے. اور اس IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ ڈیلے ہوا، وہ ابھی تک ڈیلے ہے. ہنوز اس وقت میں بات کر رہا ہوں، آپ نے سوال کر رہے ہیں، ابھی تک وہ ڈیلے ہے. ایک تو وہ بنیادی وجہ ہے ڈالر کی قیمت کے بڑھنے میں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ معاہدہ ہے جو عمران خان حکومت نے کیا. اور اس میں جو کرائسس آف یعنی اعتماد کا جو کرائسس ہے، اس کی وجہ عمران خان کا وہ قدم ہے جو اس نے، جسے ہم کہتے ہیں کہ برودی سرنگ اس نے بچھائی تھی، کہ جب اسے پتہ چل گیا کہ میں جانے لگا ہوں تو اس نے جو ہے وہ کر دیا، تیل کی قیمتیں جو ہے وہ کم کر دی. اب اس میں جو IMF ہے اس کا بڑا وہ کہتا ہے کہ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ اس نے کیا آپ نے کیا، گورنمنٹ نے کیا نا. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو جانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کرائسس آف کانفیڈنس کیا، اس نے جو ہے وہ اعتماد کو توڑا. یہ وعدہ تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ بڑھانے کی بجائے جو ہے وہ قیمتیں کم کی. تو وہ جو اگنی ہم فیس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک تو ڈالر کی قیمت بڑھ رہی، دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اور IMF کا معاہدہ بھی، دونوں جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہے. نہ عدم استحکام سیاسی جو ہے وہ دور ہو رہا ہے، نہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہو رہا ہے. اگر یہ دونوں ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک چیز ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر جو ہے نہ صرف رک جائے گا بلکہ جو ہے وہ نیچے آئے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے، ان پاپولر کرنے اور اسے پاپولر کرنے، کوئی ہم ان پاپولر نہیں ہوئے. میں یہ آپ کو بتا دوں، جو ہے وہ گلی محلے کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں، انہی لوگوں سے ہمارا تعلق ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بندے تھے نا جن کو ہم نے الیکشن لڑنے کے لیے بھیجا تھا، سچی بات یہ ہے کہ ان کو ہمارے لوگوں نے، جو ہمارے PMLN کے لوگ تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ان کے اوپر ملبہ تھا 4.25 سال کی انتہائی گندی حکومت کا، جس نے کوئی کام نہیں کیا، جس نے لوگوں کو بالکل جو ہے وہ کوئی ریلیف نہیں دیا. اور وہ لوگ جب ان سے سواری یہ کر رہے کتنے رہے جی تھی 3.5 سال، تھی ساڑھے خلاف پرچہ کروایا، تھی ساڑھے خلاف کروایا. یعنی ان سے انفرادی سوال جو ہے وہ لوگ ان کے لوگ کر رہے تھے اور عام آدمی جو ہے وہ کر رہا تھا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے لوگ دیکھیں، ہم ورکرز کو مجبور کر سکتے ہیں، پارٹی عہدیدار کو مجبور کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ڈسپلن کو یا ڈرتے ہوئے جو ہے وہ زندہ آباد مرد آباد کرتے رہے، جلسے میں بھی آتے رہے، جلوس میں بھی آتے رہے. لیکن یہ میں بطور پریزیڈنٹ پنجاب PMLN یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ووٹر سپورٹر اور ورکرز نے ان کینڈیڈیٹس کو، جن کے ساتھ ان کی تازہ 3.5 سال لڑائی چلتی رہی، 4.25 سال، انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور دیٹ واز دا ریزن. اب آپ دیکھیں کہ یعنی یہ کہنا کہ جی وہ جی بیانیہ بڑا وہ چڑھ گیا جی، وہ 52,000 ووٹ لے کے ہم ملتان میں ہار رہے ہیں، 56,000 وہ لے کے جیت رہے ہیں، کہ 4,000 سے بیانیہ چڑھ گیا جی اوپر. وہ تو ایسے ہی ایک پراپیگنڈا بنا رہا ہے، جس طرح سے رات بات کر رہا تھا جی لوگ نکل آئے، لوگ آ گئے. رات کتنے لوگ نکلے تھے جی؟ سارے آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں نا. اب یہ 25 مئی کو اس نے ایکسرسائز دیکھ لی تھی، آئے جی اب بھی. میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آئے اور دیکھیں گے ہم کہ کتنے لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ اس نے وہاں پہ اس قسم کا ماحول بنایا ہوتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ میوزک سننے والے بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ہلے گلے والے بھی پہنچ جاتے ہیں، جو فارغ ہوتے ہیں جن کو اور کوئی کام نہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، جنہوں نے آنکھیں سینکنی ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا جی بیانیہ اس کا اوپر چڑھ گیا، کوئی نہیں اوپر چڑھا. یہ الیکشن اناؤنس ہو. اب جو ہمارے بابے آج بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ بابے ہمارے متفق ہو جائیں اور وہ الیکشن اناؤنس کریں. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بھی بنے گی. پاکستان کی میں بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں پنجاب کی حد تک ذمہ داری ہے، تو پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بنے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم سویپ کریں گے. آخری سوال ظہیر صاحب سمجھ
ने एक स्टेटमेंट दिया है मौलाना फजल रहमान ने, उन्होंने ये कहा है कि पिंडी से कोई शिकायत नहीं है, अटक पास से शिकायत मौसूल हो रही हैं। आप पंजाब के नॉन लीग के सदर भी हैं, बाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसी शिकायत आपको मौसूल हुई? नहीं, मैंने तो देखें बड़ी सीधी बात है, मैंने इन इलेक्शंस में जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। मैंने जो देखी है, यानी जो आदमी हमारा कैंडिडेट पूरे पंजाब में शरीफ आदमी था ना, जिसके मतलब ये था कि यार ये जो बात कहेगा वो करेगा, उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्हें भी घट नहीं की थी। उन्हें भी पूरा जोर लाया और उनका काम जड़ा है ना चक के रखो। तो इसलिए बात ये है कि दरअसल अब देखें ये मुल्तान में अब हमें एक इलेक्शन आ रहा है, वहाँ पे भी ये मसला बना हुआ है। वो बंदा जो है वो अब तड़पता फिर रहा है वो यहाँ पे, तो उसके भी उन्वान जो है वो मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखें, हम कोशिश है ना, कोशिश तो हम करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये है कि फिर वोटर जो है ना वो जब अंदर जाता है ना, जब वो बैलेट पेपर उसके सामने आता है तो वहाँ पे फिर वो मर्जी करता है। तो ये कोई या तो ये होता ना कि ये बयानियाँ चढ़ गया जी, लाख वोट हो गया, दूसरी तरफ जो है वो 5,000 है, 10,000 है, वो ये 2-4 हज़ार वोट का फ़र्क है अक्सर हलकों में। तो और 6 हलके तो ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारे बंदों ने खड़े होकर हरवा दिया, यानी हमारे बंदे जो थे उन बंदों ने खुद आगे आके खुशाब में, लोधरा में, बकर में, हमारे बंदे जो थे जो हमारे टिकट होल्डर थे, हमारे वहाँ पे कैंडिडेट थे, उन्होंने सामने आके जब वो सीधे सीधे उन्होंने आके जो है वो इलेक्शन लड़ा है, मुखालफत की है और उन्होंने जो है वो इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है उसको टर्न किया। तो इसलिए इसमें ऐसी बात कोई नहीं। चले ये 4 दिन खुश हों, अल्लाह करे कि ये इलेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह ताला जब आता है तो इंशाअल्लाह इसे भरपूर तरीके से जो है फाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।